ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پیس پبلک نیوز، آپ کا میزبان محمد یونس تاج۔ ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل پیس پبلک نیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ ناظرین آج کی تازہ خبر یہ ہے، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کا انعام ہوا کس کے اوپر؟ انبیاء کے اوپر، صدیقین کے اوپر، شہداء کے اوپر، صالحین کے اوپر۔ اللہ نے نبیوں پر انعام کیا نبوت دے کر، اللہ نے صدیقین پر انعام کیا راہ ہدایت دے کر، اللہ رب العزت نے شہداء پر انعام کیا ان کو اپنے دیدار سے مشرف کرا کر، اللہ نے صالحین پر انعام کیا ان کو اپنا ولی بنا کر۔ تو آپ دعا کے اندر یہی پڑھ رہے ہیں، نماز میں یہی پڑھ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، رسول اللہ کا راستہ چلا، صحابہ کا راستہ چلا، اہل بیت کا راستہ چلا، شہیدوں کا راستہ، اولیاء اللہ کا راستہ چلا، یہ صراط مستقیم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں ٹوٹ گیا تھا، ڈیوائیڈ ہو گیا تھا، اور آقا نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ 73 فرقے جو ہے میری امت میں ہوں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کل فی النار الا واحدہ، 72 کے 72 کا راستہ جو ہوگا جہنم تک لے جانے والا ہوگا، ایک کا راستہ جو ہوگا وہ جنت تک لے جائے گا، ہدایت تک لے جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سا راستہ ہے جس کے اوپر چلنے سے ہدایت مل جاتی ہے؟ یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہے جو نجات پانے والی ہے؟ باقی پورے جو ہے آزمائشوں میں ہوں گے، باقی پورے جو ہے خسارے میں رہیں گے، ذلیل و خوار ہو جائیں گے، جہنم کی نظر ہو جائیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے اصحاب ہوں گے، یعنی میرا اور میرے صحابہ کا راستہ وہ ہدایت کا راستہ رہے گا، ہدایت کا راستہ رہے گا۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور الحمدللہ یہ وہ جماعت ہے، ہر جماعت کی طرف آپ دیکھیں، ہر فرقے کی طرف آپ دیکھیں، ان کی ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھیں، کوئی 150 سال پہلے بنے، کوئی 50 سال پہلے بنے، کوئی 100 سال، کوئی 300 سال، کوئی 1300 سال، لیکن اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، ہماری وہ جماعت ہے جو سید الانبیاء سے چلتی ہوئی، صحابہ سے چلتی ہوئی، اہل بیت سے چلتی ہوئی، اولیاء اللہ سے چلتی ہوئی، آج تک قائم بھی ہے، دائم بھی ہے، آج تک قائم بھی ہے، دائم بھی ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اب آپ دیکھیں آج کے اس دور میں کیا کیا نظر نہیں آ رہا ہے، آج کے اس دور میں کتنے تماشے دیکھنے میں نہیں مل رہے ہیں، آج دینداری کے نام پر کیسے لوگوں کے عقیدوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھیں نئے نئے فرقے آج وجود میں آ رہے ہیں، نئے نئے فرقے وجود میں آ رہے ہیں۔ اسی میں سے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ ان کا مقصد ایک ہی ہے، ان کا مقصد ایک ہی ہے۔ دشمنان اسلام نے ان کی ایجاد کی، اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کبھی رسول اللہ کی شان میں بے ادبی کر دے، کبھی صحابہ کرام کی شان میں بے ادبی کر دے، کبھی اہل بیت اطہار کی شان میں بے ادبی کر دے، کبھی اولیاء اللہ کی شان میں بے ادبی کر دے۔ ایک فتنہ آپ جانتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا، کئی لوگ اس کے سٹیٹس لگاتے ہیں، کئی لوگ اسے سنتے ہیں، بولے کیا بات بول رہے بھائی، حدیث سے بول رہے۔ بھائی دیکھیے، اگر کسی نے 50% اچھی باتیں کہی تو ضروری نہیں کہ وہ 100% سیدھی راہ پر ہوگا۔ ایک طرف اس نے اہل بیت کی شان بھی بیان کی، صحابہ کی شان بھی بیان کی، اس نے بخاری کی، مسلم کی احادیث وہ جو علماء کرام بیان نہیں کرتے تھے وہ اٹھا کر اس نے بیان کر دی، لیکن دوسری طرف وہ
اکابر اولیاء اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، ان کی بے ادبیاں کرتا نظر آتا ہے، اب لوگ اسے فالو کر رہے ہیں، یہ ایک فتنے کی شکل ہو چکی ہے، فتنے کی شکل ہو چکی ہے. یعنی اب معاملہ یہ ہو گیا ہے، ہمیں کسی ولی کی ضرورت نہیں رہی، ہمیں امام اعظم کی ضرورت نہیں رہی، جی ہمیں امام شافعی کی ضرورت نہیں رہی. تو انسان کو یعنی مسلمانوں کو یہ علماء کبار سے، علماء متقدمین سے دور کر رہا ہے، یہ مسلمانوں کو جو ہے ایک فتنے کی نظر کر رہا ہے، یہ حدیث کے نام پر. یعنی آپ ڈائریکٹ رسول سے لے لو، ڈائریکٹ رسول سے لے لو، یعنی ایک ہی مسئلے کے اوپر اگر 10 حدیثیں موجود ہے تو آپ عام آدمی، مجھ جیسا عام آدمی کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ مسلک بنے، مسلک امام اعظم بنا، مسلک شافعیہ بنا، مسلک حنبلی بنا، مسلک مالکیہ بنا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ علماء نے اپنی رائے سے، قرآن و حدیث سے نچوڑ استنباط مسائل سے اپنا ایک مذہب بنایا، اپنا ایک مسلک بنایا. اب لوگ جن کو صحیح طریقہ دکھا وہ فالو کرتے گئے. اب آپ آ کر تمام ائمہ کو گمراہ قرار دیں گے، آپ تمام کو جو ہے قیاس کے درجے میں لا کر چھوڑ دیں گے، تو یہ ناانصافی کی بات ہے، یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے. کیونکہ در حقیقت حدیث کی جو شرح ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. بے عقل آدمی من ان جو سرکار دو عالم علیہ السلام کا قول ہے اس کو کما حق ہو سمجھ نہیں سکتا. سمجھنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے، اگر تمہیں کسی مسئلے کا علم نہیں ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو اللہ نے کہا ذکر والوں سے پوچھ لو، علم والوں سے پوچھ لو، وہ تمہاری رہبری کریں گے. یہ کہتا ہے کہ تقلید آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم چل نہیں سکتے تو سہارا لے لو. تو یہ مسالک جو بنے ہیں وہی ہے. اب میں آگے بڑھ رہا ہوں. آج دور بڑا پرفتن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو یوں ہی نہیں چھوڑا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی غیب داں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو دین دیا، اور دین کے اوپر چلنا کیسا ہے وہ بھی حکم فرما دیا. اور فتنوں کا جب دور ہو تو حضور نے یہ بھی بیان کر دیا کہ کس کے ساتھ ہونا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انی تارک فیکم الثقلین، کہ اے لوگوں میں تم میں جو 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں. میں تم میں بولیے کتنی؟ 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں. حدیث ثقلین آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں. میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں. فَأَخَذْتُمْ بِهِمَا، اگر تم وہ 2 چیزوں کو تھام لو گے، مضبوطی سے پکڑ لو گے 2 چیزوں کو، لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ 2 چیزیں کیا ہے جس کا تھامنا، جس کی اتباع، جس کی محبت، جس کی مودت اللہ نے ہم پر لازم فرما دی ہے، اور جس کو تھامے بنا کوئی ہدایت کے اوپر چل ہی نہیں سکتا، جس کو تھامے بنا کوئی ہدایت کی راہ پر چل ہی نہیں سکتا، فتنوں سے نہیں بچ سکتا اگر ان کو نہ تھامے. یا رسول اللہ وہ 2 چیزیں کون سی ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے، وعطرتی اہل البیت، اور دوسری میری اہل بیت ہے، دوسری میری اہل بیت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کتاب اللہ و اصحابی، میں میری اللہ کی کتاب اور میرے صحابہ، نہیں کہا، بلکہ کہا کتاب اللہ و عطرتی اہل البیت، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اہل بیت. صحابہ نہیں کہا. کیوں؟ 100 سال سرکار دو عالم علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے 100 سال کے اندر تمام صحابہ پردہ فرما چکے تھے، اصحاب میں سے کوئی باقی نہیں تھے. تو سرکار دو عالم علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ نے کہا کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی ہے، آپ نماز پڑھتے رہے شکرانے میں، آپ قربانی دیتے رہیے، اور جو آپ کو بے اولاد کہے، جو آپ کو تانا دے ابتر کہے، اس کی نسلیں مٹ جائے گی، لیکن آپ کی نسل قیامت تک جاری رہے گی، قیامت تک جاری. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب دیکھ رہا تھا
یہ قرآن کی آیتیں بتا رہی ہے کہ کوئی کتاب اللہ کے ساتھ اہل بیت قیامت تک باقی رہے گی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت ایسے جڑے رہیں گے، ایک ساتھ ایسے رہیں گے اور یہ قیامت تک جڑے رہیں گے، قیامت تک یا حوض کوثر تک جڑے رہیں گے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت کی علامت بیان فرما دی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہدایت کی راہ ہے، جو حق پر رہنے والی جماعت ہے، اس کی علامت، اس کی شان بیان فرما دی۔ کہا جس کے پاس قرآن ہوگا، قرآن ہوگا سے مراد گھر میں قرآن رکھا ہوگا نہیں، قرآن کے احکام پر جو عمل کرے گا، قرآن نے جس کو جائز کہا وہ اس کو جائز کہے گا، قرآن نے جو حکم دیا اس پر وہ عمل کرتا رہے گا، قرآن میں جتنے احکام اللہ نے نازل فرمائے ہیں اس کے اوپر عمل کرتا رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سینے میں اہل بیت اطہار کی محبت ہوگی، فرمایا وہ نجات پر رہے گا، وہ نجات پر رہے گا۔ آج کا نظریہ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، اگر ہم نام لیں مولا علی شیر خدا کا، اگر ہم نام لیں سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کا، اگر ہم نام لیں امام حسن مجتبی کا، اگر ہم نام لیں امام حسین شہید کربلا کا، اگر ہم نام امام زین العابدین کا لیتے ہیں، اگر ہم نام امام محمد باقر کا، امام جعفر الصادق کا، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری کا، تو آج لوگ بڑے کنفیوز ہو جاتے، کہتے ہیں کہ بھئی یہ کون ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی ہمیں جو ہے بس پٹی اتنی پڑھائی گئی کہ تم سنی ہو، فاتحہ دیے تو ہی سنی ہے، درگاہ کو گئے تو ہی سنی ہے۔ ارے یہ جو درگاہیں آج بنی ہوئی ہے، یہ درگاہوں کے سلسلے آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہ سادات اکرام کو آپ دیکھ لیجئے، کوئی حسنی سید ہے، کوئی حسینی سید ہے، کوئی کسی ولی کا شجرہ جا کر امام جعفر سے ملتا ہے، کسی ولی کا شجرہ جا کر امام محمد باقر سے ملتا ہے، کسی ولی کا شجرہ جا کر امام موسیٰ کاظم سے ملتا ہے، کوئی نقوی سادات ہے، کوئی تقوی سادات ہے، کوئی رضوی سادات ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ جو سلسلے اہل بیت اطہار کے، یہ ائمہ اہل بیت 12 امام کے جو سلسلے رہے، یہ کسی رابضی کی جاگیر نہیں ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کے عالم اسلام کے یہ ائمہ، یہ وہ لوگ ہیں جس کی محبت اللہ نے، اس کے رسول نے امت پر لازم فرمائی ہے۔ یہ وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے جنہوں نے اپنی نگاہوں سے نظر ڈال کر نعمان بن ثابت کو امام اعظم بنا دیا۔ یہ وہ گھرانہ ہے جن کی جوتیاں امام اعظم اٹھایا کرتے تھے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جن کی جوتیاں امام شافعی جیسی شخصیات اٹھایا کرتی تھی۔ یہ وہ گھرانہ ہے جن کے ناموں کا وسیلہ امام بخاری جیسے محدث دیا کرتے تھے۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کی محبت میں امام مالک جیسی شخصیات، امام احمد بن حنبل جیسی شخصیات جو ہے اپنی زندگیاں قربان کر دیتے ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس کی محبت میں امام نسائی جیسی شخصیت منبر پر شہید ہو جاتی ہے۔ اہل بیت اطہار کی عظمتوں کو سمجھو۔ آج کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ ناسبیت کا فتنہ ہے۔ آج کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ خارجیت کا فتنہ ہے، خارجیت کا فتنہ ہے۔ آپ دیکھیں نارتھ انڈیا میں بڑے مسائل چل رہے ہیں، شمال ہند میں بڑے مسائل چل رہے ہیں۔ کیا مسئلے ہیں؟ مسئلہ یہی ہے علی والے کون ہے، یزید والے کون ہیں۔ آج جو ہے اگر آپ مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ پر فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ اگر آج آپ اہل بیت اطہار کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں تو آج آپ کے اوپر فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ سنیت نہیں ہے، یہ کھلی خارجیت ہے۔ یہ سنیت نہیں ہے، یہ کھلی خارجیت ہے۔ سنیت کیا ہے؟ یہ امام شافعی سے جا کر پوچھ لینا۔ امام شافعی کے اوپر رابضیت کے فتوے لگے تھے، امام شافعی کے اوپر، جی امام اعظم کے اوپر فتوے لگے تھے، شیعت کے فتوے لگے تھے۔ انہوں نے جو ہے فتووں سے ڈر کر اہل بیت کو نہیں چھوڑا بلکہ اپنی زندگیاں قربان کر دی، مولا علی شیر خدا سے محبت کرتے رہے۔
یہ اہل بیت کی محبت ہے جو آپ کو نجات کا ذریعہ بتا رہی ہے. یہ اہل بیت اطہار کی محبت ہے جس کی محبت قرآن نے تم پر لازم فرمائی ہے. یہ اہل بیت اطہار کی محبت ہے, یہ اہل بیت کی محبت ہے کہ جس کا راستہ صراط مستقیم ہے. یہ اہل بیت اطہار کی محبت ہے جو محبت رسول اللہ کی محبت ہے. حضور نے ارشاد فرمایا, اللہ نے تم کو جو نعمتیں دی ہے, اللہ نے تم کو جو نعمتیں دی ہے, ان نعمتوں کے بدلے میں مجھ سے محبت کرو اور میری خاطر میری آل سے محبت کرو, میری خاطر میرے گھرانے سے محبت کرو, میری خاطر میرے خاندان سے محبت کرو. آج بتائیے, آپ عشق رسول کے دعوے کرنے والے, آج آپ جو ہے سرکار دو عالم کی محبت کا دعویٰ کرنے والے, آج آپ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے, ارے تمہارا کلمہ تب ہی قبول ہوگا, تمہارا عشق رسول کا دعویٰ تب ہی قبول ہوگا جب تمہارے سینے میں مولا علی شیر خدا کی محبت ہوگی, جب تمہارے سینوں میں حسنین کریمین کی محبت ہوگی, جب تمہارے سینوں میں اہل بیت اطہار کے ائمہ کی اور سادات اکرام کی محبت ہوگی. بغیر نبی کی آل کی محبت کے سنی تو سنی, تم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہو سکتے. بتائیے آپ, آج کے اس پرفتن دور میں لوگ اپنی پہچان کرا رہے ہیں. یزیدی لشکر, آپ تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں, کربلا کے میدان میں یزیدی لشکر میں کیا اذان نہیں ہوتی تھی؟ اذان بھی ہوتی تھی. کیا وہاں پر نماز نہیں ہوتی تھی؟ وہاں پر نماز بھی ہوتی تھی. کیا یزیدی لشکر میں روزے دار نہیں تھے؟ روزے دار بھی تھے. کہ یزیدی لشکر میں کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے؟ کلمہ پڑھنے والے بھی وہاں پر موجود تھے, لیکن حق 72 کے ساتھ تھا, حق اہل بیت اطہار کے ساتھ تھا. آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نظریہ بتا دیا, یہ عقیدہ بتا دیا کہ دیکھو, لوگوں کے جھبوں کو نہ دیکھو, ان کے شایوں کو نہ دیکھو, ان کی نمازوں کو, ان کے حج و زکوٰۃ کو نہ دیکھو, ان کی تسبیحات کو نہ دیکھو, ان کے بڑے بڑے لمبے لمبے فتوے دینے والے ملاؤں کو نہ دیکھو. اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ یہ حق پر ہے یا نہیں ہے تو یہ دیکھو کہ اس کے سینے میں امام حسین کی محبت ہے یا نہیں ہے. یہ دیکھو کہ اس کے سینے میں مولا علی شیر خدا کا عشق ہے یا نہیں ہے. آج پہچان کر لو کون کیا ہے, کون کیا ہے, پہچان کر لو. پرفتن دور ہے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارکہ سے سب کو جام کوثر پینا ہے, انشاءاللہ ضرور پیئیں گے. سرکار کے ہاتھوں سے دیکھو, تم نمازی بھی ہو سکتے, روزے دار بھی ہو سکتے, تم زکاتی بھی ہو سکتے, تم حاجی بھی ہو سکتے, تم خیراتی بھی ہو سکتے, تم بہت بڑے متقی بن جاؤ گے, لیکن جنت کسی کے ابا کی جاگیر نہیں ہے. نماز کا سرٹیفکیٹ لے کر تم اندر داخل نہیں ہو سکتے. جنت میں وہی داخل ہوگا جس کو حوض کوثر پر رسول اللہ جام کوثر پلائیں گے, جس کو سرکار جام کوثر پلائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں چند لوگ آئے, آقا پاک علیہ السلام سے وہ لوگ کوثر کا مطالبہ کرنے لگے. اتنے میں مولا علی شیر خدا آئے اور ان کو دھکا مار کر دور کر دیا. کہا, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے علی یہ میری امت ہے, میں نے کوثر پلا رہا ہوں. کہا یا رسول اللہ آپ کے بعد ان کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں تھا, ہمارے گھرانے کے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک نہیں تھا, انہوں نے ہم سے محبت نہیں کی, وہ حق ادا نہیں کیا جو اللہ رب العزت نے دین کے بدلے میں ان پر واجب کیا تھا. اللہ کے نبی ارشاد فرمائیں گے کہ اے علی ان کو دور کر دے, ان کو میرے حوض سے دور کر دے. جو تیرا نہیں ہوگا وہ میرا نہیں ہوگا, جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, جبکہ قرآن مقدس جو تم کو توحید کی تعلیم دے رہا ہے, قرآن مقدس جو تم کو صداقت کی, رسالت کی تعلیم دے رہا ہے, قرآن مقدس جو تم پر نماز کو واجب کر رہا ہے, قرآن مقدس جو تم پر حج و زکوٰۃ کو واجب کر رہا ہے, قرآن مقدس جو تم کو تمہاری زندگی کے مسائل بتا رہا ہے, وہی قرآن کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے حبیبہ فرما دیجئے کہ اے میری امت, میرے یہ محنت کا بدلہ, میرے دین کا بدلہ, ہدایت کا بدلہ, میری رسالت کا بدلہ اگر تم دینا چاہتے ہو تو علی سے محبت کرو, فاطمہ سے محبت کرو, حسن سے محبت کرو, حسین سے محبت کرو, ان کی اولادوں سے محبت کرو. تو دین کا بدلہ رسول اللہ کی
رسالت کا بدلہ کیا ہوا؟ اہل بیت کی محبت. بولیے اہل بیت کی محبت، رسول اللہ کے خاندان کی محبت، سرکار دو عالم علیہ السلام کے خاندان کی محبت. آج اگر آپ اپنے آپ کو اہل بیت کا غلام کہے تو چند مولویوں کے سینوں پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یہ رابضیوں کا طریقہ ہے. خدا کی عزت کی قسم ہے، اہل بیت سے محبت کرنا، مولا علی شیر خدا سے محبت کرنا، سیدہ کائنات کی غلامی کرنا، حسن و حسین سے محبت کرنا، ائمہ اہل بیت سے محبت کرنا، یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، یہ تابعین کا طریقہ ہے، یہ غوث اعظم کا طریقہ ہے، یہ خواجہ اعظم کا طریقہ ہے، یہ بندہ نواز کا طریقہ ہے، یہ سرکار لاؤبالی کا طریقہ ہے، یہ حضرت بابا شرف الدین سہروردی کا طریقہ ہے، یہ یوسفین شریفین کا طریقہ ہے، یہ سدھی انبر شاہ صاحب کا طریقہ ہے. بتائیے آپ جتنے اولیاء اللہ ہیں ان کی مزاروں پر جائیے. آپ انٹرنیشنل لیول کی بات کر رہا ہو، دنیا میں جتنے ولی ہیں ان کی درگاہوں پر جائیے، ان کی درگاہوں کے اندر، ان کی درگاہوں کے جو ہے میناروں کے اوپر، ان کی چادروں کے اوپر 5 نام ضرور ملیں گے: علی، فاطمہ، حسن، حسین، محمد علی، فاطمہ، حسن، حسین. تو یہ نام بتا رہے ہیں ہدایت کی راہ کیا ہے، ہدایت کا راستہ کیا ہے. تو اہل بیت اطہار سے محبت کرو، ہر دور میں کامیاب رہو گے. بولیے ہر دور میں کامیاب رہو گے. اور کسی کو اگر پہچان نہ ہو، کسی کو اگر ایک مسئلہ چل رہا، نیا مسئلہ رواں دواں ہے، وہ ایک ناطقہ ہے، اس نے جو ہے مولا علی شیر خدا کی محبت میں منقبت پڑھ لی اور علی 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 کہہ کر اس نے کنٹینیوس پڑھ لیا. تو اس کے اوپر اب فتوے آ رہے ہیں کہ بھائی یہ علی 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 کیوں کیوں کیوں. بھائی آپ اگر اس کا انداز کچھ آپ کو خراب دکھا، اس کا لہجہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، تو یہ بولو کہ بھائی با ادب طریقے سے پڑھا، صحیح طریقے سے الفاظ ادا کر. یہ کیوں بول رہے ہو کہ تو صرف علی 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 کرتا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم ہے آپ کو اس کے لہجے سے نفرت ہے یا علی کے نام سے نفرت ہے؟ بتائیے آپ. ضروری نہیں کہ کوئی بڑا مولانا زیادہ فتوے دینے والا ہو تو وہ حق پر ہو. حق پر ہونے کی دلیل مولا علی شیر خدا کی محبت ہے. حق پر ہونے کی دلیل مولا علی شیر خدا کی محبت ہے. آپ سرکار پیران پیر سے لے کر سرکار غریب نواز داتا علی حجویری، یہ جتنے بزرگان دین بلکہ متقدمین میں جائیے، امام اعظم، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک، ابو ہریرہ، عمار یاسر، آپ جتنے صحابہ کرام کو دیکھیں گے تمام کی زبانوں پر ایک لفظ ضرور ملے گا، ایک نام ضرور ملے گا. حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں، صحابہ کی بات کر رہا ہو، حضرت عمر فرماتے ہیں جب ہمیں شک ہوتا کون مومن ہے کون منافق ہے، جب ہمیں کسی آدمی کے اوپر شک ہو جاتا کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے، تو اس کو پہچاننے کے لیے ہم اس کے سامنے علی کی فضیلت بیان فرما دیتے. اگر وہ خوش ہو جاتا سمجھ جاتے مومن ہے، اگر اس کا چہرہ بگڑ جاتا مولا علی شیر خدا کے نام سے تو سمجھ جاتے یہ منافق ہے. تو حق اور باطل کی پہچان مولا علی شیر خدا کی محبت ہے. اب چند فتوے، چند تقریریں جو علی والوں کے خلاف ہو رہی ہے، اس سے علی کا نام ختم ہونے والا نہیں ہے. ارے کربلا کے میدان میں 22,000 کا لشکر تلواروں کے ساتھ، خنجروں کے ساتھ، تیروں کے ساتھ، بھالوں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ آیا تھا. حکومت کے بڑے بڑے لوگ وہاں پر موجود تھے. وہ لشکر 72 کو مٹا نہیں سکا، وہ لشکر اہل بیت کے نام کو مٹا نہیں سکا. تو یہ خیراتی، یہ چندہ خور مولوی اہل بیت کے ذکر کو کیسے مٹا سکتے ہیں؟ خدا کی عزت کی قسم ہے کل بھی اہل بیت کا ذکر باقی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا. اور اہل بیت ہی کی محبت یہ دلیل ہے کہ آپ حق کے اوپر ہے. اور ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، جو سن رہے درود شریف کا نذرانہ پیش کرے پڑھے اللہم صلی اللہ. ذرا زور سے درود شریف کا ذرا زور سے پڑھیے بھائی. آپ نے ابھی درود پڑھا اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. دیکھیے نماز میں بھی پڑھ لیں درود. بغیر درود شریف کے کسی کی نماز نہیں ہوتی.
ہو جاتی بولے تو ہاتھ اٹھائیے مسئلہ سولو کرتا ہوں. نہیں ہوتی, نہیں ہوتی. دنیا کا کوئی مولوی یہ نہیں بولتا کہ بغیر درود کے نماز قبول ہوگی. کیوں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کسی نے قیام کیا, رکوع کیا, سجدہ کیا, قوما کیا, قیدہ کیا, قیدے میں مجھ پر درود پڑا, میری آل پر نہیں پڑا تو اللہ ایسی نماز کو قبول نہیں کرتا. رسول اللہ کا فتویٰ ہے. تو جس کے ذکر کے بغیر, جس کے اوپر رحمت بھیجے بغیر, جس کے اوپر درود بھیجے بغیر آپ کی نماز قبول نہیں ہو سکتی, تو سوچو آپ کا ایمان مکمل کیسے ہوگا ان کی محبت کے بغیر. نماز قبول نہیں ہو رہی آپ کی بغیر علی کی محبت کے, نماز قبول نہیں ہو رہی آپ کی بغیر جو ہے جب تک کہ آپ اہل بیت کے اوپر, آل رسول کے اوپر آپ جب تک درود نہیں پڑھے نماز قبول نہیں ہو رہی. تو مسلمانوں تمہارا ایمان کیسے مکمل ہوگا بغیر مولا علی کی محبت کے؟ تمہارا ایمان کیسے مکمل ہوگا بغیر حسنین کریمہ اور ان کی اولادوں کی محبت کے؟ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو اور ان سے محبت کرو جو ان سے محبت کرتے ہیں, ان سے محبت کرو. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن مجتبیٰ اپنے نواسے کو, امام حسین سید کربلا اپنے نواسے کو اپنی گود میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر, اور اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ مولا جو حسین کا عاشق ہوگا تو اس سے محبت کرنا, جو حسن کے محبت کرے تو ان سے محبت کرنا. تو بتائیے آج دور کہاں جا رہا؟ ایک بہت بڑا فتنہ ہندوستان کے اندر بھی داخل ہو گیا, وہ بارڈر پار سے فتنہ آیا, وہ یہاں بھی داخل ہو گیا. گوہر شاہی, جس کا نام گوہر شاہی, بلکہ میں کہوں گا گوبر شاہی. یہ گوہر شاہی نہیں, یہ گوبر ہے, گوبر. یہ اس کا نام, اس کے بانی کا نام ریاض احمد گوہر شاہی. وہ بڈھا الرا ٹی وی کا جانتے ہوں گے, ایئرپورٹ الرا ٹی وی ٹی شرٹ کے اوپر بڈھا آ کے بیان کرتے رہتا ہوں, وہ تصوف کی باتیں بولتے رہتا ہوں, یہ وہ میٹھی 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 باتیں کرا. جب فالوورز بڑھے اس کے تو اس نے ڈکلیئر کر دیا الرا ٹی وی کا نام, چینل کا نام الرا رکھا. الرا کے معنی الف سے اللہ, لام سے لا الہ الا, را سے ریاض احمد, نعوذ باللہ من ذالک, کلمے کے اندر گھوٹالہ کیا. اور یہ ریاض احمد گوہر شاہی اس کی کتابیں اٹھائے, اگر آپ اس کا سفر روحانیت کتاب اٹھائے, اس کی 5 کتابیں ہیں, وہ کتابوں میں اگر آپ دیکھیں تو گوبر ہی گوبر آپ کو نظر آئے گا. کہیں پر اللہ کے علم پر انگلی اٹھا رہا ہے, کہیں پر اللہ کی شان میں بے ادبی کر رہا ہے, کہیں پر حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں اس نے گستاخی کی, کہیں اس نے جو ہے انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کی. اور جو ہے اس کا چیلا وہ ایئرپورٹ, انسٹاگرام پہ بہت زیادہ اس کی ریلز وائرل ہو رہی. ایک بڈھا ہے بھائی, خشخشی داڑھی ہے, اس کو ایئرپورٹ ہے, ٹی شرٹ پہ بیٹھا ہوا رہتا. جانتے نا آپ الرا ٹی وی کا الگوہر, وہ بیٹھ کے ایسی ایسی باتیں کرتا ہے. یعنی اسلام کو جو ہے وہ ہندوازم میں ملا تھا, ہندوازم کو اسلام میں ملا تھا. اور یہود ہو نصارہ ہو ان سے عاشقی, نماز نہیں پڑھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, زنا کر لو. بولے گوہر شاہ صاحب جو ان کے ہیں ریاض احمد صاحب کے واقعات, وہ کون سی عورت کے پاس جاتے تھے وہ بھی بیان کر دیے کتاب کے اندر. اور چاند کے اندر گوہر شاہی کی فوٹو دکھ رہی کہتے ہیں, حجر اسود کے اندر دکھ رہی, سورج کے اندر دکھ رہی. ارے عقل کے اندھو, تھوڑا تو اپنے آپ پر تفکر کرو. یہ فتنے ہماری نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں. میں نے خود کئی نوجوانوں کے سٹیٹس کے اوپر اس کے کلپس کو دیکھا ہے. چند باتیں اچھی بھی ہوتی, یہ ضروری نہیں کہ چند باتیں اچھی کرنے والا پورا ہی اچھا ہو. جو اللہ کی شان میں بے ادبی کرے, جو کلمے کے اندر, جو اسلام کے اندر جو ہے رد و بدل کرے, جو شریعت کو توڑنا چاہے, آپ اس کا سٹیٹس کیسے لگا سکتے؟ تو ایسے گوبر شاہی فتنے سے. اور یہ گوہر شاہ, ریاض احمد گوہر شاہ, جی ریاض احمد گوہر شاہ, اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے کہا کہ میں عیسیٰ ہوں,
کبھی اس نے کہا کہ میں مریم ہوں، کبھی اس نے کہا کہ میں مہدی ہوں. ارے یہ دجالی صفت لوگوں سے اپنے عقیدوں کو بچاؤ، یہ تمہاری نسلوں کے عقیدوں کو تباہ کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کا یوز کر رہے ہو تو دیکھو کون حق پہ ہے کون باطل ہے. مٹھی مٹھی باتیں لے کے جو ہے 2-3 کلپاں لے کے یہ نہ کو سمجھو انہیں حق کے اوپر ہے. ارے اچھا بول رہی بھائی، انہوں تصوف کے اوپر بول رہی، طریقت کے اوپر بول رہی. یہ ریاض احمد گوہر شاہ کیا ہے، اس کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیے. ریاض احمد گوہر شاہ جب بڑا ہوا، ڈگری حاصل کرا، انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرا یا کچھ پڑھا، یہ جب اس کو میٹرکس پڑھا ہوا ہے، جاب نہیں ملا تو میکینک بن گیا، ویلڈر بن گیا. اور ویلڈنگ میں بھی اس کو پیسہ نہیں آیا تو کیا کرا، وہی بزنس کرا بغیر انویسٹمنٹ، اونلی پروفٹ. پیری مریدی کا شروع کرا. اب پڑھا لکھا تو نہیں تھا، صوفی نہیں تھا، خاندانیت بھی نہیں تھا، خاندانی آدمی نہیں تھا، تصوف کے خاندان سے، شریعت کے خاندان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. تو کیا کرا، کیا جہالت ہی جہالت مار دیا. کبھی خود کو عیسیٰ بول دیا، کبھی خود کو مہدی بول دیا، خود کو مریم بول دیا. اب آپ خود سوچئے، ایک آدمی یا مرد ہونا یا عورت ہونا، بھائی مذکر ہو یا مؤنث، ہی ہونا یا شی. انہیں بول رہا میں عورت بھی ہوں مرد بھی ہوں تو سمجھ جاؤ انہیں کیا ہے. تو ایسے فتنوں سے اپنی حفاظت کریے. گوہر شاہی نہیں، گوبر شاہی ہے. ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. ان فتنوں کے دور میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا، تمام دنیا کے لوگ ایک راستے پر چل رہے ہو. توجہ فرمائیے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا کے لوگ ایک راستے پر چل رہے ہو اور ایک راستے پر میرا علی تنہا چل رہا ہو. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں کو نہ دیکھنا، ساری دنیا کو نہ دیکھنا، علی کے راستے پر چلنا، کیونکہ علی ہدایت پر لے جانے والا ہے. دنیا غلط ہو سکتی ہے، علی کا راستہ غلط نہیں ہو سکتا. تو میں تم کو ایک لمحے فکر دے رہا ہوں، یہ فتنوں کے دور میں جہاں پر ہر عالم دوسرے آدمی کو کافر بنانے بیٹھا ہوا ہے، ہر مفتی کا قلم آج کفر کے اوپر نہیں نکلتا، مسلمانوں کے اوپر نکل رہا ہے. آج علماء مسجدوں کو دنگل بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، بس خالی لڑائی جھگڑا. اصلاح کی بات نہیں ہوتی، نمازیں پڑھانے کی بات نہیں ہوتی، مسجد آباد کرنے کی بات نہیں ہوتی، کیا حلال کیا حرام، طلاق کے مسائل کی بات نہیں ہوتی. مسلمانوں کا زوال ہو رہا ہے، ان کو عروج دلانے کی بات نہیں ہوتی، بس فتوے مسلمانوں کے خلاف. ایسے دور میں اگر تم کو ہدایت کی راہ پر چلنا ہے تو وہ راستہ جو 2 لاکھ صحابہ میں میرے آقا نے دکھایا، ارشاد فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اولاد ہے. ان کو تھام لو، کامیاب ہو جاؤ گے. تو قرآن کو بھی تھامو، اہل بیت کو بھی تھامو. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ مجھے بولنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.